بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 97 اور 98 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، نماز خدائے تعالی سب جگہ حاضر و ناظر ہے۔ خدائے تعالی سب جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لیے اس کے دربار میں باریاب ہونے کے لیے، باریاب یعنی حاضر ہونے کے لیے، اس لیے اس کے دربار میں باریاب ہونے کے لیے کسی مکان کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کسی مکان کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر بیٹھے ہوں یا سفر کر رہے ہوں، گھر بیٹھے ہوں یا سفر کر رہے ہوں، یا بیمار ہوں یا تندرست ہو، یا بیمار ہوں یا تندرست ہو، یا بھوکے پیاسے ہوں، یا پیٹ بھر کر کھایا پیا ہو، یا صاحب مال ہو یا فقیر، ہر حالت میں اس کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مقرر قاعدوں کے مطابق ہر روز 5 وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ روزہ، جس طرح ہم اپنے ضروری کاموں میں کبھی کبھی تمام دن کھاتے پیتے کچھ نہیں، جس طرح ہم اپنے ضروری کاموں میں کبھی کبھی تمام دن کھاتے پیتے کچھ نہیں، اسی طرح سال بھر میں ایک دفعہ ماہ رمضان کے سب روزے رکھیں۔ اسی طرح سال بھر میں ایک دفعہ ماہ رمضان کے سب روزے رکھیں اور دن بھر بھوک پیاس کا دکھ اٹھا کر اللہ کو یاد کر کے اس کی خوشنودی حاصل کریں، اور دن بھر بھوک پیاس کا دکھ اٹھا کر اللہ کو یاد کر کے اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ زکوٰۃ، ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اسے اپنے ہی آرام و آسائش میں خرچ نہ کیے جائیں۔ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اسے اپنے ہی آرام و آسائش میں خرچ نہ کیے جائیں، بلکہ خدا کے واسطے بھی حصہ نکالیں، یہ سن کر تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روپے کی کیا حاجت، اللہ تعالیٰ کو ہمارے روپے کی کیا حاجت۔ تمہارا یہ خیال درست ہے، بے شک اسے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اپنا روپیہ دین کے کاموں میں لگائیں، غریبوں اور محتاجوں کو دیں، جس سے وہ خوش اور رضامند ہوگا۔ حج، دنیا کے کاموں کے واسطے ہمیں سفر بھی
کرنا پڑتا ہے۔ دنیا کے کاموں کے واسطے ہمیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً دولت مندوں کو تجارت اور دوسرے کاموں کے واسطے سینکڑوں دفعہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ ان کو یہ بھی مناسب ہے کہ جہاں اتنے سفر دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، ایک سفر خدا کے لیے بھی کریں، اور اس شہر میں جا کر جہاں سب سے پہلے ہمارا دین شائع ہوا ہے، اپنے پاک خدا کی رحمت کا لطف اٹھائیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے مجمع کو دیکھ کر دل خوش کریں۔ اس کا نام حج ہے۔ عبادت کے ان چاروں طریقوں کے مسئلے انجمن کے دینیات کے اردو رسالوں میں لکھے گئے ہیں، انہیں پڑھو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ ان کے فائدے اور خوبیاں ہم اگلی کتاب میں تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر سے دیکھیں پورا سبق۔ نماز، خدائے تعالی سب جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لیے اس کے دربار میں باریاب ہونے کے لیے کسی مکان کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ گھر بیٹھے ہوں یا سفر کر رہے ہوں، یا بیمار ہوں یا تندرست ہو، یا بھوکے پیاسے ہوں یا پیٹ بھر کر کھایا پیا ہو، یا صاحب مال ہو یا فقیر، ہر حالت میں اس کے دربار میں حاضر ہو سکتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ مقرر قاعدوں کے مطابق ہر روز 5 وقت نماز پڑھ لیا کریں۔ روزہ، جس طرح ہم اپنے ضروری کاموں میں کبھی کبھی تمام دن کھاتے پیتے کچھ نہیں، اسی طرح سال بھر میں ایک دفعہ ماہ رمضان کے سب روزے رکھیں اور دن بھر بھوک پیاس کا دکھ اٹھا کر اللہ کو یاد کر کے اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ زکوٰۃ، ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اسے اپنے ہی آرام و آسائش میں خرچ نہ کیے جائیں، بلکہ خدا کے واسطے بھی حصہ نکالیں۔ یہ سن کر تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے روپے کی کیا حاجت؟ تمہارا یہ خیال درست ہے، بے شک اسے روپے پیسے کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے لیے روپیہ خرچ کرنے سے یہ مطلب ہے کہ اپنا روپیہ دین کے کاموں میں لگائیں، غریبوں اور محتاجوں کو دیں، جس سے وہ خوش اور رضامند ہوگا۔ حج، دنیا کے کاموں کے واسطے ہمیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً دولت مندوں کو تجارت اور دوسرے کاموں کے واسطے سینکڑوں دفعہ ادھر ادھر جانا پڑتا ہے۔ ان کو یہ بھی مناسب ہے کہ جہاں اتنے سفر دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں، ایک سفر خدا کے لیے بھی کریں، اور اس شہر میں جا کر جہاں سب سے پہلے ہمارا دین شائع ہوا ہے، اپنے پاک خدا کی رحمت کا لطف اٹھائیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے مجمع کو دیکھ کر دل خوش کریں۔ اس کا نام حج ہے۔ عبادت کے ان چاروں طریقوں کے مسئلے انجمن کے دینیات کے اردو رسالوں میں لکھے گئے ہیں، انہیں پڑھو اور ان کے مطابق عمل کرو۔ ان کے فائدے اور خوبیاں ہم اگلی کتاب میں تمہیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔